اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد انیس بالا خانہ۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر۔ ناظرین، رجب کا پر نور مہینہ جاری و ساری ہے اور اپنے اختتامی ایام کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگلا مہینہ جو آپ پائیں گے وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور جیسے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے معظم، تو یہ معظم کی کیا خاص وجوہات ہے، اسے شعبان المعظم کیوں کہا جاتا ہے، اور اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے توبہ کرنا چاہیے اور اکثر استغفار کی کثرت بھی کی جاتی ہے۔ تو توبہ اور اس مہینے کا خاص کیا ملاپ ہے، اس مہینے میں کیوں تاکید کی جاتی ہے؟ تو ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو موجود ہے اسلامک اسکالر جناب محترم حافظ ثاقب صاحب، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان خوشگلو شناخواں محترم جناب اویس ترابی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو شعبان کا مہینے میں جو ہے 15 شعبان کو بھی خاص اہمیت ہے، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور پروگرام بھی ضرور کریں گے، لیکن آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ ہے تو یہ کس وجہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیا خاص ان کے جو روزمرہ کے جو شیڈیول تھے اس سے کیا ہٹ کے دوسرا شیڈیول بھی ان کا ہوتا تھا، صحابہ کرام کا شیڈیول کیا ہوتا تھا؟ ناظرین، اب اس وقت گفتگو کے آغاز کرنے سے پہلے ہم بڑھیں گے محترم اویس ترابی کی جانب اور ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد شعبان المعظم کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جی اویس۔ درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، زندگی بلکہ گئے یقین مجھے، وہ بھی تیرا دیا ہوا یا رب، کہ ہوگا دنیا قبر و محشر میں، ہوگا دنیا او قبر و محشر میں، مجھ سے اچھا معاملہ یا رب، تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، تو حسن کو
کے ہو مع الخیر خاتمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ہم بڑھیں گے حافظ ثاقب کی جانب۔ ثاقب صاحب، ماشاءاللہ شعبان المعظم کا مہینہ تو آمد ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں یا علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، ان کی تحقیق سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، جس طرح مسلمان تو اس کو مانتے ہیں کہ بہت معظم شعبان المعظم ہے، رجب، شعبان، رمضان، خاص طور پر لوگ اس میں لگ جاتے ہیں کہ عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ لیکن کیا یہ ایسی بات ہے واقعی کہ جو کفار ہیں ان کے نزدیک بھی رجب، شعبان اور رمضان یہ حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے؟ تو پھر مسلمانوں کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو شعبان المعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شعبان المعظم کا مہینہ الحمدللہ آنے والا ہے، اور یہ تینوں ماہ مبارکہ یعنی رجب المرجب، شعبان المعظم اور پھر رمضان المبارک، یہ تینوں مہینے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور صرف مسلمانوں کے نزدیک ہی نہیں بلکہ جو زمانہ جاہلیت میں جو کفار تھے ان کے نزدیک بھی یہ مہینوں کی برکتیں ہوا کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان مہینوں میں اگر ان کی کوئی جنگ بھی چھڑی ہوتی تھی تو وہ اس کو روک دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان معاملات کو کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے اگر ہم معاملات دیکھیں تو وہ ان مہینوں میں بہت زیادہ تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے، رجب المرجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور پھر وہ دیگر کام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں مفہوم ہے کہ صحابہ کرام زکوٰۃ نکالتے تاکہ جو نادر و مسکین افراد ہیں تو وہ رمضان المبارک کے مہینے کی تیاریاں، اپنے روزگار کے معاملات، اپنے کھانے پینے کے معاملات کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں اسے استعمال کر کے۔ اسی طرح اور بھی دیگر کام، کسی کا قرض لوٹانا ہے یا دیگر چیزیں ہوتی تو اس کو پہلے ہی فراغت حاصل کر لیا کرتے، اور پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ اکثر لوگ جب رمضان کا چاند دکھتا تو وہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے پورے مہینے کے لیے، کیونکہ اعتکاف عمومی طور پہ تو ہمارے یہاں 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن کئی روایات موجود ہیں جس میں صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی کہ آپ نے پورے رمضان المبارک کا اعتکاف فرمایا تھا۔ لہذا پھر اسی طرح اس کو معظم کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، بلند و بالا اس کی کیا مراتب ہیں، تو بہت سارے اس کی روایات موجود ہیں، حتیٰ کہ پیشوا سلسلہ قادریت حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سلسلہ قادریہ کے پیشوا ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے ایک بات نقل ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ شعبان اس لفظ کے اندر 5 حروف آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس میں شین سے مراد شرف ہے، اور اس میں عین سے مراد علو یعنی کہ بلندی ہے، پھر اسی طرح فرماتے ہیں با سے مراد بر یعنی بھلائیاں ہیں، اور اسی طرح پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس میں الف سے مراد الفت ہے، محبت ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ نون سے مراد نور ہے، یعنی گویا کہ جو بندہ شعبان المعظم کی قدر کرے اور اس کو صحیح طریقے سے گزارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، تو اسے شرافت بھی عطا ہوگی، شرف بھی عطا ہوگا، اسی طرح اسے فرماتے ہیں کہ اس کو علو یعنی بلندیاں بھی عطا ہوں گی، اسے بر یعنی بھلائیاں بھی عطا ہوں گی، اسے اللہ کی محبت الفت وہ بھی ملے گی، اور اس کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور بھی اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو انسان اگر صحیح طریقے سے سر انجام دے اور صحیح طریقے سے گزارے تو اس کی بہت برکتیں ہمیں روایت کے اندر ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں تو مزید اس میں روزوں کے حوالے سے بھی بہت فضیلت و برکتیں مزید بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان کا مہینہ، تو اس میں کوئی ان کی ایکٹیویٹیز، ان کے شیڈیول میں کچھ تبدیلی ہوتی تھی، یا پورا سال جو یعنی جس طرح شیڈیول ان کا چلتا ہے اسی طرح چلتا تھا، یا دن و رات کی تقسیم میں کچھ فرق آ جاتا تھا کہ اس طرح کا شیڈیول دن میں کرنا، اس طرح رات کو کرنا، کچھ تبدیلی آتی تھی، یا کسی طریقے سے یہ لوگوں یہ موٹیویٹ صحابہ کرام ہوتے تھے کہ کس طرح کے اعمال تبدیل ہوتے تھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے
ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں روزوں میں اتنی کثرت فرمایا کرتے جتنی دیگر مہینوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چند دن کے علاوہ اس کے پورے ماہ مبارک کے روزے رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو لہذا روایت میں بھی ہمیں بات کہی جاتی ہے, بزرگان دین بھی یہ فرماتے ہیں کہ جس بندے میں طاقت ہو, استطاعت ہو, اسے چاہیے کہ شعبان المعظم کے جتنے زیادہ سے زیادہ روزے رکھ سکے وہ نفلی روزوں کے ذریعے اس کو گزارے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے نفلی روزوں کی بات کی, میں چاہ رہا تھا کہ کیونکہ رمضان بھی قریب ہی ہے, سامنے ہی وقت تو گزرتے, ایسا لگتا ہے کہ ابھی رمضان گئی ہے اور ماشاءاللہ دوبارہ سے رمضان کی آمد, یہ ہمارے لیے نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے آمین. عافیت کے ساتھ کہ ہم روزے بھی رکھ سکیں. تھوڑا سا حالانکہ یہ موضوع سے ہٹ کے کچھ مشاہدات ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے, آپ نے تو نفلی روزے کی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, یہ جبکہ نفلی ہیں. رمضان کے فرض روزے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ کچھ, میں سب لوگوں کی بات نہیں کرتا لیکن مشاہدات میں آئے ہیں کہ جو جاب کرنے والا ہے وہ آسانی سے کہہ سکتا ہے یار میں تو جاب کرتا ہوں, میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں. اگر کوئی مزدوری کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں. تو اس طریقے سے کیا یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ چونکہ رمضان سے پہلے کی سب تیاری کرتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا تھوڑا آپ اس حوالے سے بھی گفتگو فرما دیں کہ اکثر جو طالب علم ہے وہ کہتا ہے میں چونکہ کلاس اٹینڈ کرنے جاتا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. تو کیا اس سے چھوٹ ہو جاتی ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کہ مزدوری کر رہے ہیں یا نوکری پہ جا رہے ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرح کے کوئی معاملات ہیں کیا؟ دیکھیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک ہیں کسی کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا, اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, اور جو کرنے کے احکامات ہیں ان میں سب سے پہلے ٹاپ پر جو چیز ہے شرعی حیثیت ہے وہ ہوتی ہے فرض کی, اس کے بعد آتی ہے واجب کی, پھر سنت مؤکدہ, پھر سنت غیر مؤکدہ, پھر نفل اور مستحب ہوتا ہے. اسی طرح نہ کرنے کے کاموں میں حرام, مکروہ تحریمی, اساءت, مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. تو یہ کرنے کے کام ہے, یہ نہ کرنے کے کام ہے. ان تمام کاموں میں ہم سے جو بہت سختی کے ساتھ بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرض و واجب کے حوالے سے. تو لہذا جتنے بھی فرائض ہیں ان میں اگر شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں کہیں پر رعایت ملتی ہو تو وہ ہمیں رعایت مل سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں مل سکتی. چنانچہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, اس امید پر کہ تم تقوی اختیار کرو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. پھر آگے فرمایا ایام معدودہ, یہ گنتی کے دن ہیں, اور فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو پھر وہ اپنے ان روزوں کی گنتی کو بعد میں مکمل کرے. اس سے معلوم ہوا کہ چونکہ یہ فرض عبادت ہے تو لہذا اگر کوئی بندہ بامر مجبوری, بالکل مجبوری کی بنیاد پہ ان ایام میں روزوں کی گنتی پوری نہ کر سکے تو اسے بعد میں لازمی طور پہ ادا کرنی ہوگی. چھوٹ نہیں ہے, چھوٹ کسی صورت میں نہیں ہے. اسی طرح میں آپ کے سامنے بلکہ یہ بات بھی ذکر کروں کہ سفر کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے, اور مریض بھی ایسا نہیں کہ صرف سر میں درد ہے, ہلکا سا بخار ہے, مریض بھی وہ کہ جسے ڈاکٹر کہتا ہے صحیح طبیب کہ اگر آپ نے اس معاملے میں اپنے روزے کو چھوڑ کے کھانے پینے دوائی کا اہتمام نہیں کیا تو آپ کی بیماری مزید بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے. تو ان صورتوں میں اجازت ہے, لیکن اس وقت تک کہ جب اسے بعد میں روزوں کو قضا کرنا پڑے گا. ایک اور اہم بات کہ اگر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روزہ اس کے بعد پورے سال کے بھی اگر روزے رکھ لیے جائیں تو اس ایک روزے کے برابر نہیں, اس کی فضیلت نہیں پا سکتے. حتیٰ کہ جو شیخ فانی ہیں, یعنی کہ ایسا بندہ جو کہ شرعی معذور ہوتا ہے, شیخ فانی سے مراد ایسا بندہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اب مزید صحتیابی کی اس کی امید ختم ہو جاتی ہے. خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی جیسے انیس بھائی موذی امراض, چلیں اسی میں ایک ذکر بھی کر دوں. ہمارے یہاں بہت ایک مسئلہ آتا ہے, شوگر کے جو پیشنٹس ہیں, شوگر کے پیشنٹ, وہ لوگ اپنی ڈائٹ کے حوالے سے تھوڑا ان کو کانشیس رہنا پڑتا ہے. وہ اگر جلدی جب انہیں بھوک لگے گی نہیں کھائیں گے تو ان کی شوگر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گی, تو اسی لیے انہیں اس کا بہت اہتمام کرنا پڑتا ہے, ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے اگر بہت زیادہ ہائی لیول پر شوگر ہے تو انہیں اجازت ہوتی ہے. تو وہ ایک بیماری بھی ایسی ہے کہ جو
ختم نہیں ہوتی ہے. تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ روزے رکھنے کے قابل نہیں ہے تو پہلے دیکھا جائے گا کہ اگر گرمی کے روزے ہیں اور وہ سردی میں رکھ سکتا ہے تو اسے قضا کرنی پڑے گی سردیوں کے اندر, کہ دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں, جلدی جلدی پورے کر لے. اسی طرح اس کے پاس اگر کوئی چھٹی کے ایام آتے ہیں جس میں بغیر کام کاج کیے وہ چھٹیاں لے کر اپنے روزوں کو پورا کر سکتا ہے تو اسے وہ پورے کرنے پڑیں گے. الغرض اگر وہ پورا کر ہی نہ سکے تو پھر شریعت مطہرہ نے فدیے کا ایک آپشن دیا ہے اس شخص کے لیے جس کو بالکل قدرت ہی نہ ہو روزے رکھنے پر. ناظرین آپ نے سنا, میں نے اسی حوالے سے اس لیے گفتگو کی کہ ہم نے اپنے مشاہدات میں دیکھیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اتنے تر و تازہ لوگ بھی جو تھوڑا سے صبح اگر جلدی اٹھنا پڑے اور کام پہ جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے. اور ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے جنہوں نے مشقت کی ہے اور زمین کو کھودنا پڑا تو زمین بھی کھودی ہے لیکن وہ روزہ انہوں نے نہیں چھوڑا ہے. تو اس طرح دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور الحمدللہ روزہ رکھنے والے کی کثرت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نوکری پہ جاؤں گا تو روزہ چھوڑ دوں گا, اس طرح کی رخصت نہیں ہے. یار آپ کے بدن میں ہلکی سی خراش آ گئی, آپ نے کہا میں تو بیمار ہوں تو میں روزہ نہیں رکھوں گا, مجھے اجازت ہے. تو جیسے ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ طبیب جو اتھینٹک ہو اگر وہ آپ کو ایسی رخصت کی کہتا ہے بات تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. ادروائز آپ نے روزہ رکھنا ہے. روزہ ویسے بھی صحت ہے, جو روزہ رکھتے ہیں وہ صحت مند ہوتے ہیں. اور دیگر مذاہب میں بھی اگرچہ وہ اس طرح روزہ نہیں رکھتے سحری اور افطار کی طرح, لیکن وہ بھوکے ضرور رہتے ہیں تاکہ ان کی صحت اچھی ہو جائے. تو روزے میں انشاءاللہ برکت ہی ملے گی. مختصر سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ ثاقب صاحب اسلامک اسکالر, اور ہمارے ساتھ نعت خواں میں موجود ہیں اویس ترابی صاحب. بڑھیں گے حافظ ثاقب کی جانب. ثاقب صاحب آپ بات کر رہے تھے روزوں کے حوالے سے, چھوڑ دیتے ہیں روزہ چھوٹی سی بات پہ, اور آپ نے بڑی اچھی تاکید فرمائی. مزید کیا اس پہ اضافہ کریں گے؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح اس کی اجازت نہیں. اور کراچی شہر کے اندر تو ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے انیس بھائی, آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ جو پان گٹکا کھانے والے یا سگریٹ نوشی کی عادت کے لوگ ہیں تو وہ اکثر اپنی اس بات کو بیس بنا کر بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ روزے کو ترک کر دیتے ہیں. تو اس کی شریعت مطہرہ بالکل بھی اجازت نہیں عطا فرماتی. اور یہ ہمیں بس اپنے کام کاج کو اس طرح مینج کر لینا چاہیے کہ اگر ہم رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہ کام کرے تو وہ روزے اگر نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ وہ رمضان کی چھٹیاں لے, کیونکہ اسے اجازت نہیں ملے گی. میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر روزے رہ بھی گئے کسی مجبوری کی بنیاد پر تو اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی. یہی اس میں تھوڑا سا میں آپ سے یہ بات معلوم کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ ماں جو اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے, تو ماں اگر کہہ دیتی ہے کہ بیٹا تو تیرا چہرہ اترا ہوا ہے, تو بیمار لگ رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے, تو ماں کے کہنے سے یہ حکم مانا جائے گا یا ڈاکٹر کے سے وہ بھی اتھینٹک ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جہاں تک بات ہے ماں کی, تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ماں کی محبت یا باپ کی عظمت اور محبت یہ تمام کی تمام اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد ہے. ہم ماں کی محبت اس لیے ہی رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. باپ کی عظمت اسی لیے ہم بلند جانتے ہیں کیونکہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں اس کی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حق ہے. دنیا کی کوئی بھی محبت, کوئی بھی رشتہ, کوئی بھی تعلق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے حکم کو پس پشت ڈال کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی ہمیں عمل کرنا ہوگا. جہاں تک ڈاکٹر کی بات ہے تو دیکھیں چونکہ وہ فیلڈ کا ماہر ہے, وہ ایک اتھینٹک بندہ ہے, اس کی کوئی محبت کا تعلق نہیں ہے, تو لہذا ڈاکٹرز کے پاس بندہ مریض جاتا ہے, اپنی کیفیت بتاتا ہے, تو ڈاکٹرز اسے سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس دوائی کی ضرورت ہے, اتنا ٹائم آپ نے جلدی کھانا کھا لینا ہے یا نہیں کرنا. تو ان تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اگر وہ سجیسٹ کرتے ہیں صحیح اور مسلمان ڈاکٹر کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی اور اس کی بھی ہمیں بعد میں قضا لازمی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے اگر رمضان مبارک کی بات کریں گے تو پہلا عشرہ رحمت, دوسرا پھر مغفرت کا, اور تیسرا جہنم سے آزادی کا مہینہ. تو اس کے اندر علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے جو 10 دن اس میں آپ درود پاک کی کثرت کریں, پھر توبہ استغفار کی کثرت کریں, اور اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں, اور جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے, تو وہ دعا بھی ہم پڑھتے ہیں. تو شعبان کے مہینے میں کوئی خاص دعا ہوتی ہے؟ جی بالکل, روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ شعبان میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت برکت عطا فرماتا ہے, بہت زیادہ. اس میں 1000 انوار اور اس طرح کی دیگر روایت اس میں فضیلتیں موجود ہیں. وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ
मुखलिसीना लहुद्दीना वलौ करिहल काफिरून। तो इस विर्द को याद कर लिया जाए और उसके बाद इसको अपने विर्द में रखा जाए तो इंशाअल्लाह उसकी बे इंतहा हमें बरकत हुजूर हासिल आपसे ये भी अर्ज़ करना है कि जिस तरह आपने ये दुआ के बारे में फरमाया, अब देखिए हमारे नाजरीन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके लिए मुमकिन नहीं बन पाएगा कि जो प्रैक्टिकल बात है कि इसको तलाश करें या किस किताब में मिलेगी, इनके लिए शायद दुश्वार हो। इनका अगर तर्जुमा थोड़ा सा बता दिया जाए कि वो अरबी की तो ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर ना ढूंढ पाए तो इनके जहन में इसका तर्जुमा रहे, तो ये दुआ इसके हवाले से बता इसका तर्जुमा बनेगा ला इलाहा इल्लल्लाहु के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वला नअबुदु इल्ला इय्याहु और हम किसी की इबादत नहीं करते सिवाय तेरे, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करते। मुखलिसीना इखलास के साथ हम उसकी इबादत करते हैं, और लहुद्दीना उसी के लिए हम दीन पर कायम हैं, वलौ करिहल काफिरून और अगरचे कुफ़ार जो है इससे कराहत करते रहे, हमें बुरा जानते रहे, लेकिन उसके बावजूद हम तौहीद रब्बानी पर ही कायम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ही की इबादत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा कोई और वजीफ़ा आप समझते हैं कि इसमें यानी ये दुआ अगर याद नहीं हो पाती तो क्या करना चाहिए? इस्तिग़फ़ार ज़्यादा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ें? अगर कोई ख़ास वजीफ़ा है तो वो बता दें, अगर कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं है तो आप क्या ताकीद करेंगे इसकी कसरत करनी चाहिए? देखें जी, इसके हवाले से अगर हम जिक्र करें तो ये देखें जो इसमें शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर जो औराद व वज़ाइफ़ हैं तो उसमें एक तो ये दुआ मैंने आपके सामने जिक्र की, बाकी अगर किसी को अगर ये याद ना हो पाए तो वो इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की कसरत करे, क्योंकि इस महीने को दुरूद पाक पढ़ने का महीना भी कहा जाता है और उसमें इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक अगर पढ़ेंगे तो दीगर ये दोनों वज़ाइफ़ ही तमाम मसाइल के लिए उनके लिए इंशाल्लाह किफ़ायत करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि इस्तिग़फ़ार करने का मकसद ये कि हम रब के हुजूर तौबा करना चाहते हैं, तो तौबा का असल मफ़हूम क्या है? यानी कि जिस तरह हमने अक्सर देखा है कि जब भी तौबा का लफ्ज़ आता है तो हमने देखा है मुशाहिदात में हमारे कि तौबा 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 इस तरह हाथ लगा, तो ये तौबा इस तरह की जाती है, ये इसका तरीक़ाकार होता है या ये ऐसा राइज हो गया? तौबा असल में है क्या? देखें, आपने ये बहुत अच्छा मौजू अभी आपने शुरू किया माशाल्लाह तौबा के हवाले से, क्योंकि ये महीना भी इसका अब आने वाला है कि जिसमें ज़्यादा इंसान तौबा की तरफ राग़िब होता है। अगरचे हमें जैसे ही गुनाह कोई कर ले तो उसे फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए। तौबा का माना होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कामों से बचने का हुक्म दिया और उनको करने का मना फरमाया उनसे इज्तिनाब करता रहना, अपने आप को रोके रखना, ये तौबा का मफ़हूम होता है। और तौबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक तौबा जो है वो नदामत है, शर्मिंदगी है। ये जो हमारे यहाँ ये तरीक़ेकार के अपने रुखसार पर हाथ लगा लेना राइज हो गया है, कानों को हाथ लगा लेना, तो ये तो अपनी एक ऐसी तसल्ली है जिसकी कोई असर नहीं है जी, वरना दर हकीकत तौबा के कुछ अरकान होते हैं निस भाई, और वो अरकान क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ ये कि तौबा की इल्लत है, तौबा का सबब है, तौबा की वजह है, वो है नदामत और शर्मिंदगी का एहसास। लिहाजा सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इंसान ने कोई ख़ता की, कोई गलती की, कोई गुनाह किया तो उस पर उसे नदामत और शर्मिंदगी होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी चीज़ ये, फिर उसके बाद दूसरा काम होगा कि वो अपनी गलती का इजाला करेगा, और इजाला किस तरह करेगा कि अगर वो हुकूकुल्लाह का मामला है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू करेगा और मुआफ़ी तलब करेगा, और अगर हुकूकुल इबाद का मामला है तो फिर वो जिस बंदे का उसने हक तलब किया उसे अदायगी करेगा। और तीसरी चीज़ ये, और फिर उसके साथ साथ वो अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी भी चाहेगा। और तीसरी अहम तरीन चीज़ ये कि तौबा में शर्मिंदगी आ गई, नदामत आ गई, और उसके बाद उसने उस बंदे से मुआफ़ी मांग ली और आइंदा ना करने का पुख्ता अज़्म हो। ऐसा ना हो अनीस भाई कि वो बंदा सोचे कि चले मैंने इस बार ये गुनाह किया, अगले हफ्ते उसे फिर करना है, आज वो रात को बैठ के गुनाह कर रहा है कि जी मैंने रिश्वत दी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कल सुबह फिर उसने 10 लोगों को बुलाया हुआ रिश्वत लेने के लिए, तो ये तौबा नहीं है। तौबा के 3 अरकान हैं, शर्मिंदगी और नदामत, उसके बाद आइंदा ना करने का पुख्ता इरादा, और तीसरी अहम तरीन चीज़ ये फिर उसका इजाला करे। अगर हुकूकुल्लाह है तो फ़कत मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में करे, और अगर हुकूकुल इबाद है तो उसकी अदायगी करने के बाद मुआफ़ी करे। वो आपने कहावत सुनी होगी ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि जी किसी के करोड़ों रुपया लूटा और लूटने के बाद कहा कि चलें अल्लाह की बारगाह से मुआफ़ी करवा लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो करोड़ों रुपया इस तरह नाजायज़ हराम कमा कर और उसमें से कुछ पैसा इस नीयत के साथ कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देगा, इसी के ज़रिए कुछ परसेंटेज उन्होंने नेक कामों में खर्च किया और समझते जी हम सुरखरू हो गए, तो ये तरीक़ेकार। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने जो बात कही कि फ़ौरन तौबा कर लेना चाहिए, और जितनी इल्लत आपने बयान की यकीनन ये सारी मोतबर बात है और इस पर अमल भी हमें करना चाहिए, लेकिन मौजूदा जो दुनिया में जिस तरह आप देख रहे हैं कि मोबाइल का दौर है और इससे भी जदीद टेक्निक्स आने वाली है। सुना है कि आप मोबाइल अपने ऐनक के ज़रिए इसको कंट्रोल करेंगे, दीवार से आप देख के सारी चीज़ें कंट्रोल करेंगे, बहुत कंपनी ने लॉन्च कर भी दिया है। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि
چلیں اگر میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کا ایک وسوسہ بھی ساتھ میں رہتا ہے کہ یار تو کتنی توبہ کرے گا، تو روز آپ نے کہا نا کہ پکے عزم مصمم ہونا چاہیے، تو اب تو کتنی توبہ کرے، تو روز توبہ کرتے پھر وہی کرتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ آج اس نے کہا کہ میں رشوت نہیں لوں گا، کل کی پلاننگ اس کے ذہن میں کہ میں جاؤں گا تو اس کے نقشے پاس کر دوں گا، اس کے یہ کر دوں گا، تو اس طریقے سے. لیکن اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان ہو یا دیگر لوگ ہوں وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یار ہم تو بچ نہیں سکتے، یہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ہم جیسے مثال ہے کہ بچنا چاہیے، اس حوالے سے میں ہرگز ان کی فیور نہیں کروں گا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یار میں آفس میں جاتا ہوں تو وہاں پہ تو یار یہ گانے بھی بج رہا، میں بچ تو نہیں سکتا ہوں، تو میں کتنی توبہ کروں گا بھائی، اور میں اللہ کے آگے شرمندہ ہو جاتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں پھر یہ چکر ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پھر تو شیطان کہتا ہے کہ کتنی توبہ کرے گا بھائی، جب تو توبہ کر کے توڑ دیتا پھر توبہ کرنے کا فائدہ. تو پھر اس کو ہم کس طرح سم اپ کریں گے؟ دیکھیں یہ تو شیطان کا کھلا وار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے ہمارے لیے جب تک پردے نہیں اڑ جاتے اس نے کھلے رکھے ہیں. تو لہٰذا اگر کسی بندے کو دن میں 70 دفعہ بھی توبہ کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولے رکھا ہے. بس یہ بات ضروری ہے کہ جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت آئندہ گناہ نہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ ہو. انیس بھائی دیکھیں، ہم برش کرتے ہیں صبح، ٹھیک ہے، اور ہمیں دوسرے دن پھر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں دوسرے دن واپس کرنا پڑتا ہے. ہم چہرہ دھوتے ہیں، میل لگ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر واپس میل لگ جاتا ہے. تو کیا میل لگنے کی وجہ سے ہم چہرہ دھونا بند کر دیتے ہیں؟ کیا اگر ہمارے دانت خراب ہو جاتے ہیں یا ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو کیا ہم برش کرنا بند کر دیتے ہیں؟ اگر ہمارا لباس کوئی نیا پہنیں گے پھر گندا ہو جائے گا تو کیا ہم لباس تبدیل کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. کسی بھی چیز کا اثر کچھ وقتی طور تک رہتا ہے. انسان کے چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں، جو میک اپ کرتے ہیں ان کا میک اپ بھی کچھ وقت تک ہوتا ہے. کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ بھرتا ہے لیکن کچھ وقت تک پیٹ بھرا رہتا ہے، پھر انسان کو بھوک کا احساس ہوتا ہے. پیاز کا بھی یہی معاملہ ہے، دنیا کے ہر چیز کا معاملہ یہی ہے. تو اس کو برقرار رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ توبہ پر استقامت کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ آئندہ پھر گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. یہ اسی طرح ہے کہ جو گناہ کیا اسے صاف کر لیجئے، اور اگر پھر واپس ہو گیا کوشش کرنی ہے کہ نہ ہو، لیکن اگر واپس ہو گیا تو پھر کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ ایک شخص نے توبہ کی اور 70 دفعہ توبہ کر کے وہ اسی گناہ سے واپس اس سے وہی گناہ ہو جاتا تھا سرزد. تو بڑا پریشان ہوا، اس نے بھی 70ویں دفعہ توبہ نہیں کی. تو بڑا پریشان تھا کہ میں کیسے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں، میں ہر دفعہ توبہ کرتا ہوں پھر وہی گناہ کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے غالباً نبی یا اس وقت کے ولی کو، اگر ولی تھے تو الہام فرمایا اور نبی تھے تو وحی فرمائی کہ اس سے جا کے کہو کہ اس نے توبہ کیوں نہیں کی، کہ ہم اس کی توبہ کے ہم منتظر ہیں کہ یہ توبہ کرے. تو لہذا اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمارا رب اتنا کریم ہے انیس بھائی، اے ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد، مجھے بڑا ذوق آ رہا ہے اس بات کو کرتے ہوئے. ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ اکبر انیس بھائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں کہ اے انسان تیرا رب، تیرا کریم رب تجھے عذاب دے کے کرے گا کیا؟ اللہ سبحان اللہ. ما فعل اللہ بعذابک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ تو تمہارا رب تمہیں عذاب دے کے کرے گا کیا؟ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس کو بلا تشبیہ بلا تمثیل، ماں باپ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اگر ہم کوئی غلطی کر لیں تو ہمارے ماں باپ کی امید کیا ہوتی ہے؟ کہ بچہ آ کے سوری کرے گا، بالکل ایسا ہی، اپنی غلطی کی اصلاح کرے گا. اگرچہ بار بار ہوتی ہے زندگی میں غلطی، لیکن ہر بار اس کے ماں باپ کی امید کیا ہوتی ہے؟ یہ آ کے ابھی سوری کرے گا. تو دیکھیے جب انسان کے اندر اللہ نے یہ ایک فطرت رکھی ہے تو بلا تشبیہ بلا تمثیل رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اس نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اور وہ فرماتا ہے کہ تم نے گناہ کر لیا تو آؤ، اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا. انیس بھائی یہ بتائیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا کیوں رکھا؟ گناہ گاروں کے لیے تو رکھا، ہمارے لیے ہی تو رکھا کہ اگر توبہ تم سے گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کبھی محبوب کو فرمایا اے لوگوں اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کے حضور حاضر ہو جاؤ، وہاں آ کے توبہ کرو، میرا محبوب بھی سفارش کر دے تو تمہاری توبہ تم اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. تو لہذا معلوم ہوا کہ توبہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور انیس بھائی توبہ کے کچھ لیول ہیں. ایک بندہ ہے گناہ گار، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی ہم پر کچھ کیفیت وارد ہوتی ہے، ہم پر کچھ کیفیت آتی ہے، اچانک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچانک آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. تو پھر انسان سے کہتا ہے کہ یار کیا ہوا؟ اچانک کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کیفیت بہت وقتی ہوتی ہے، بہت جزوی ہوتی ہے، ایک جگنو کی مانند ہوتی ہے، آئی چمکی اور چلے گئی. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر اس کیفیت کے اندر دوام ہو جائے نا
تو پھر تو یہ حال تک پہنچ جاتا ہے، واہ۔ اور اگر حال میں دوام آ جائے نا تو پھر تو وہ مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں گناہ گاری سے کیفیت، کیفیت سے حال، اور حال سے مقام، ان تمام چیزوں کی صرف ایک واحد کنجی ہے، اور وہ ہے توبہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بھی بتائیں گے، میں مختصر سا وقفہ لوں گا اور اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ کیا استغفار کرنا، توبہ کرنا، تو یہ اگر گناہ گار ہے وہی کرے گا، یا اگر ظاہر بات ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کسی کو اور نماز بھی وقت پہ پڑھتا ہے اور اللہ نے توفیق دی تو روزے بھی رکھتا ہے، نفلی عبادات بھی کرتا ہے سارے، یعنی کہ ظاہری طور پر ایسے خود بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بچایا ہوا ہے، تو اس کے باوجود بھی یہ توبہ کرے گا یا استغفار کرے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے، اگر ان کے ظاہری عمل کسی کے بہت اچھے ہیں تو کیا وہ بھی استغفار کرے گا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر، ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس ترابی اور حافظ ثاقب صاحب۔ جی بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ اگر نیک اعمال اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، ایسے بہت سارے بزرگان دین بھی ہمیں ملتے ہیں، موجودہ دور میں ملتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز بھی، امامت بھی کروا رہے ہیں اور ظاہری طور پر ایسا ہے، تو کیا ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے؟ انیس بھائی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ابھی وقفے سے پہلے کہ ایک گناہ گار بندے کو جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ بھی توبہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چاہے بڑے مقام تک پہنچے تب بھی توبہ کے ذریعے پہنچتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر فرد پر توبہ کرنا ضروری ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے دن میں 70 سے زائد دفعہ 70 مرتبہ توبہ فرمائی۔ لیکن بزرگان دین نے، صوفیہ نے، چاہے وہ رسالہ قشیریہ ہو، چاہے وہ فصوص الحکم ہو، چاہے وہ کشف المحجوب ہو، جتنے بھی بزرگوں کی کتاب ہیں اس میں بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ توبہ کرتے ہیں کہ مالک میرا یہ عمل غفلت میں کیوں چلا گیا، وہ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف جانے کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ عوام گناہ سے نیکی کی طرف جانے کے لیے توبہ کرتی ہے، اور جو ہمارے اکابرین ہیں، جو نیک افراد ہیں، وہ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی تک جانے کے لیے اور اس امید پر بھی توبہ کرتے ہیں، اپنے آپ پر آہوگری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ وہ روتے ہیں، اس بات پر تڑپتے ہیں کہ مالک کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے جو اعمال کیے کہیں وہ قبول نہ ہو۔ تو یہ ایک وہ معاملہ ہے کہ جو یہ خواص کا معاملہ ہے، اور وہ گناہ سے توبہ کرنا یہ عوام کا معاملہ ہے۔ اچھا، بزرگان دین کے حوالے سے شعبان کے مہینے میں کوئی خاص ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ عمل کرنا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے تو آپ نے تذکرہ فرمایا، لیکن بزرگان دین کچھ تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بزرگان دین کا کوئی عمل خاص نظر آتا ہے شعبان کے حوالے سے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ کا ایک تو درود پاک، اور اس کے علاوہ قرآن عظیم کی تلاوت کی ذرا کثرت نظر آتی ہے کہ وہ قرآن عظیم کی تلاوت کو کثرت سے کیا کرتے۔ باقی دیگر وظائف وغیرہ جو ہر کسی کے اپنے معمولات ہیں تو وہ ان کو بھی پختگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب وہ تو یقینی سی بات ہے کہ جس کے جو وظائف اپنے معاملات ہوں وہ پورے کر سکتے ہیں اپنے معاملات میں۔ اچھا، دیگر تو ہم نے ابھی اوراد و وظائف کا ذکر کیا کہ جس پہلے بھی ہم نے جیسے ذکر کیا تھا کہ استغفار ہے، قرآن عظیم کی کثرت کے ساتھ تلاوت ہے اور دیگر چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بزرگوں نے توبہ کے متعلق بڑے پیارے پیارے اقوال ارشاد فرمائے، اور حضرت اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ فقط زبان سے نہیں ہوتی بلکہ عمل سے ہوتی ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بری باتوں سے بچائے تو در حقیقت توبہ یہی ہوتی ہے، فقط زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ کو چھوڑنا مشکل کام ہے۔ تو توبہ تو انسان کر لیتا ہے لیکن مشکل ترین مرحلہ کیا ہے؟ وہ گناہ کو چھوڑ دے۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جو کبھی کھلتے ہیں اور کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن دروازہ توبہ یعنی باب توبہ وہ واحد دروازہ ہے جو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بند نہیں فرماتا۔ اسی طرح انیس بھائی، ایک جملہ تو مجھے بہت پیارا قول لگا، خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہوتا ہے۔ واہ، جوانی میں ہی توبہ کا لطف ہے، ورنہ بڑھاپے میں اگر توبہ نہ کرے تو کیا کرے؟ آئے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ تو اس میں یقیناً کہ جوانی کے اندر جب انسان بہت ساری گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ عیاشیوں کی طرف جا سکتا ہے، کئی گناہوں کا وہ ارتکاب کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا توبہ کرنا ہی کام آئے گا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ نہ کر سکا ہو، اس میں یہ نہیں کہ نا امید ہو جائے، کیونکہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا قول میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے
بڑھاپے میں یا چاہے قریب المرگ کبھی بھی توبہ کی تو توبہ کرنے والے نے تب بھی دیر نہیں کی ہے. تو لہذا کسی نے اگر توبہ نہ کی ہو تو وہ اس وقت بھی توبہ کر سکتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرمائے. بہت شکریہ حافظ صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. ناظرین، ہم نے گفتگو سنی اس حوالے سے، توبہ کے حوالے سے آج ہم نے فوکس کیا تھا، اور یہ بھی علامہ صاحب نے فرمایا کہ توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں رب کی رحمت سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو ہمیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم بھی کرنا ہے، لیکن گناہ یہ دعا کرنی ہے اللہ تو ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھ، اور بچنے کی کوشش بھی کرنا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے، گناہ کا ارتکاب ہو جائے، تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی. اور توبہ کے حوالے سے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جوانی کی جو توبہ ہے وہ بہت پسندیدہ توبہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ بزرگی میں داخل ہو چکے ہیں تو آپ کہیں گے علامہ صاحب سے تو ہم نے سنا تھا کہ جوانی کی معتبر ہے اور افضل ہے، تو مجھے توبہ کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا. تو ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ ہم سب کو کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب العالمین اپنے فضل سے تو ہمیں گناہ کرنے سے بچا لے، اور بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اویس ترابی موجود ہیں، ہم ان کا کلام شامل کریں گے، اور اسی پہ ہمارے پروگرام پہ اختتام ہوگا. اپنے میزبان محمد انیس صبا لاکھانوں کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میرا غا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا. جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے. اور اس در سے شفا
پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار